شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہوتا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹھری میں ہر ایک نے جانا ہوتا ہے۔ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب آدمی پر نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے اور اسے پکارتا ہے کہ اے ابن آدم، تیرا طاقتور جسم کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے کہاں گئے؟ آج تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے تنگ دستی سے بچنے کے لیے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو کچھ تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے آج تو ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تو کبھی کسی سے نہیں ملا تھا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ پر داخل نہیں کیا گیا ہوگا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست، عزیر و اقارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کچھ فائدہ نہ پہنچا سکتے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج یا تو جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف بھیجا جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اے پیارے بھائیوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے اور کب موت آ جائے۔ اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اچھے اور نیک اعمال کریں، نہ کہ اپنی زندگی گناہوں میں گزار دیں۔ ہمیں موت آنی ہے اور ہم نے قبر میں جانا ہی ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ ہم نے خود کو تیار نہیں کیا۔ ہمارے پاس وہاں جانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن ہمارے پاس وقت اور صحت دونوں ہیں، اور اللہ نے ہمیں ہر قسم کی معذوری سے بچایا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیکی کریں، اچھے کام کریں، اپنی زندگی اس راستے پر ڈال دیں جس کا ہمیں ہمارے پیارے نبی نے بتایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔